کہتا ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن، اس کا میزبان میں ڈاکٹر حسن رضوی۔ رمضان مبارک کے سلسلے میں یہ تفسیر قرآن کا پروگرام ہے، اور آج سے میں آپ کی خدمت میں سورہ رحمان کی تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ رحمان یہ 55 نمبر سورہ ہے، 27ویں پارے کا۔ بہت اہم سورہ ہے سورہ رحمان، جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنایا ہے تاکہ انسان کے اندر شکر گزاری کا احساسات پیدا ہوں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شکر ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ بندہ پسند ہے۔ اللہ کے ہاں تقسیم جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم اما کفورا۔ میں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب چاہے تو شکر کرنے والے بن جاؤ اور چاہے تو کفر کرنے والے، انکار کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ سورہ پڑھنے سے سمجھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان شکر کرنے والا بن جاتا ہے، اس کے اندر احساس شکر پیدا ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا حضور اکرم اپنی مرتبت نے کہ جو شخص سورہ رحمان کو سمجھ کر پڑھے گا، خدا اس کی کمزوری پر رحم کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار کہلائے گا، اور جو اس نے کمی کی تھی شکر میں، اللہ اس کمی کو خود پورا کر دے گا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا اس کا حق بھی اللہ ادا کر دے گا۔ تفسیر عروج ثقلین جلد 5۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اس سورہ کو پڑھتا ہے سمجھ کر، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ سورہ رحمان جو ہے یہ اللہ اس کو قیامت کے دن انسانی شکل عطا فرمائے گا، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگی، اس کے جسم سے بے حد عمدہ خوشبو آ رہی ہوگی، سب سے زیادہ خداوند عالم سے قریب ہوگی۔ خدا اس سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کون کون تیرے مضامین کو سمجھ کر پڑھتا تھا؟ وہ سورہ اس پر عرض کرے گا فلاں فلاں شخص۔ جس شخص کی طرف وہ سورہ اشارہ کرے گا اس کا جسم چمکنے لگے گا۔ خدا فرمائے گا اب تم جس کے لیے چاہو بخشش کرو، بخشش کی سفارش کرو۔ سورہ رحمان سے اللہ کہے گا تم جس کی چاہو، جو تمہیں پڑھتا تھا اس کی سفارش کرو۔ پھر اس کے دل میں پھر وہ آدمی سورہ رحمان پڑھتا تھا، اس سے خدا کہے گا کہ اب تم جس کی چاہو سفارش کرو۔ وہ تو بخشا ہی گیا، اب وہ دوسروں کے جس کی سفارش کرے گا وہی بخشے جائیں گے، اور ان سب سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو رہو۔ یہ حدیث ہے از بحر الانوار جلد 92 صفحہ 306۔ جب میں سورہ خدا ختمی مرتبت نے فرمایا جو شخص سورہ رحمان سمجھ کے پڑھے گا تو جب وہ فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھے کہ تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، تو فوراً کہے لا بشيء من آلائك رب اکذب، اے اللہ میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ جہاں جہاں بھی یہ آگے آئے گا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے، ہمیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ رحمان۔ 55 نمبر سورہ ہے، مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، خدا رحمان، رحمان کے معنی سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، تو دشمن کافر مومن میں کوئی فرق نہ کرنے والا۔ آپ دیکھیں یہاں کافروں کو کتنی نعمتیں مل رہی ہیں، فاسقوں فاجروں کو کتنے اللہ دے رہا ہے۔ رحمان، یہ اس کی رحمانیت ہے، سب کو دے رہا ہے۔ اس رحمان نے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی رسول کو۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، یہ اس کی رحمانیت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی۔ ہم نے کون سا کام کیا تھا جو ہمیں زندگی دیتا ہو، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور سب سے بڑا احسان کیا کیا؟ علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ یہ دیکھیے کہ انسان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس بات کو بیان کر سکتا ہے۔ کیا بات وہ چاہتا ہے بیان کرنا، اس کو بیان کر سکتا ہے وہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس سے پہلے فرمایا علم القرآن، انسان کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے فرمایا علم القرآن، اس کو قرآن کی تعلیم دی۔ معلوم سب سے بڑا احسان جو اللہ کا انسان کو، پہلا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا۔ انسان نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، میں ہوں تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اور پھر اس کو قرآن کی تعلیم دی۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے، کیونکہ قرآن اگر سمجھے گا
تو وہ سابقون اور سابقون سب سے اعلیٰ طبقے میں شامل ہو جائے گا، جنتوں کا مالک ہو جائے گا۔ علم القرآن، سب سے بڑی نعمت اللہ کے قرآن کی تعلیم ہے۔ خدا نے رسول کو تعلیم دی، رسول نے ہمیں تعلیم دی، اس لیے یہاں انسان سے مراد رسول خدا ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے علی کو ہر اس چیز کا بیان سکھا دیا جو مجھے اللہ نے علم دیا تھا، جس کے لوگ محتاج ہیں۔ تو انسان سے مراد پہلے حضور ہیں، اور پھر حضور کے بعد مراد علی بن ابی طالب ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ علم آپ ہی نے حضور سے حاصل کیا۔ علمہ البیان، یعنی خدا نے ہمیں بولنا سکھایا اور تمام حرام حلال کا علم ہم کو دیا۔ اظہار معافی ضمیر کی صلاحیت عطا فرمائی، اخلاق کی حص عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک معین حساب کے ماتحت چل رہے ہیں۔ یہ چاند سورج، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سورج سے سبزیاں اگ رہی ہیں، ہم کو حرارت مل رہی ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو ہمارا خون جم جاتا، ہم مر جاتے۔ یہ جتنے پھل پھول پیدا ہو رہے ہیں، غذائیں پیدا ہو رہی ہیں، سورج سے پیدا ہو رہی ہیں۔ ان کا نکلنا غروب ہونا، ان کا باقاعدہ نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا اور ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ رات ہوتی ہے تاکہ ہم سو سکیں، دن ہوتا ہے تاکہ ہم کام کر سکیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ زمین کا اور سورج اور زمین کا یہ تمام حرکات جو ہیں کس قدر منظم اور مرتب ہیں۔ ہم منٹوں سیکنڈوں کا حساب لگا سکتے ہیں، اور کروڑوں سال سے یہ نظام اسی انداز سے چل رہا ہے۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو جائے؟ والنجم والشجر یسجدان، اور بیلیں اور سبزیاں درخت سجدہ کر رہے ہیں، یعنی خدا کے قانون کی اطاعت کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یعنی ہم سجدہ کرتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیرے سامنے تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ تو یہ سجدہ کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ یہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہیں۔ جو اللہ نے قانون دے دیا ہے، سیب کو حکم دیا ہے کہ وہ سیب بنائے، انار کے درخت کو حکم دیا ہے کہ وہ انار بنائے، جیسا مزہ وہ اللہ چاہتا ہے اس کو حکم دیا ہے ویسے ہی بناتا ہے وہ۔ یہ اس کا سجدہ ہے۔ والسماء رفعها وضع المیزان، اسی اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور توازن قائم رکھنے کا اصول مقرر کیا۔ وضع المیزان، آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو سیارے ہیں، بڑے بڑے سیارے، ان میں توازن قائم ہے، ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، کشش ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو آپس میں ٹکرا جائیں، سب نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ تو یہ اللہ نے میزان قائم کی ہے، توازن قائم کیا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو حکم دیا کہ تم تولنے میں گڑبڑ نہ کرو، تم بھی عدل کرو۔ جیسے اللہ نے عدل کر کے دکھایا پوری کائنات میں، تم بھی تولنے میں عدل سے کام لو۔ واقیم الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک طریقے پر تولا کرو۔ تولنے میں دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو کہ تم اوروں کا حق مارو، یہ بھی طریقہ ہے بے ایمانی کا۔ والارض وضعها للانام، اور اللہ کا احسان کیا ہے کہ اس نے زمین کو تمام مخلوقات کے لیے بنایا، یعنی ہر چیز زمین کے اندر موجود ہے۔ ہمیں ہر غذا زمین سے ملتی ہے، جانوروں کو ملتی ہے، جانور رہتے ہیں، پناہ گاہ بناتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں۔ تو ہم نے زمین کو بنایا۔ زمین بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ آپ دیکھیے زمینوں کے واسطے جنگ ہوتی ہے، بڑی بڑی جنگیں زمینوں کے واسطے ہوتی ہیں۔ یہ اللہ نے بنائی ہے ہمارے واسطے، ہماری ملکیت میں دیا ہے تاکہ ہم اس کو استعمال کریں، اس میں رہیں، مکان بنائیں، کھیتی باڑی کریں۔ یہ اللہ نے ہمارے واسطے بنائی ہے، اور کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ زمین میں نے بنائی ہے، زمین اللہ نے بنائی ہے۔ فیہا فاکہۃ و نخل ذات الاکمام، پھر اسی زمین میں ہم نے طرح طرح کے پھل، کھجور کے درخت جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، پھل پیدا کیے اللہ نے زمین سے، جن میں چھلکے ہیں، جن سے ان کو پیکنگ کی گئی ہے، ان کی حفاظت کی گئی ہے تاکہ وہ تازہ رہیں، محفوظ رہیں، کیڑے مکوڑے ان کو خراب نہ کریں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ سب یہ پھل جو ہیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، طرح طرح کے دانے اور غلے، جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے، دانہ بھی، جو پتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، خوشبودار پھول بھی ہوتے ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیے۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں یہ جو ہم غلے ہیں، جس سے ہماری بھوک مٹتی ہے، روٹی بنتی ہے۔ اگر یہ غلے نہ پیدا ہوں، دالیں ہم کھاتے ہیں
یہ نہ پیدا ہو، گھاس پھول نہ پیدا ہوں کہ جانور کہاں سے چریں گے، بھوکے مر جائیں گے، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے تم دونوں یعنی جنوں اور انسانوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اعلیٰ کے معنی نعمتیں، یہ نعمتیں جو ہیں اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہیں اس کے ہونے کی اور اس کے احسانات کی، ہم پر مہربانی کرنے کی۔ تو ہمیں کہنا چاہیے کہ لا بے شأن من نعمت کا ربنا نکذب، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ جو مومن ہے، جو صاحب عقل ہے، جو عقل سلیم رکھتا ہے، وہ یہی کہے گا کہ اللہ ہم تیری نعمتوں کا انکار نہیں کرتے، ہم تیری قدرتوں کا انکار نہیں کرتے، ہم تیرے کمال کا انکار نہیں کرتے، ہم تیری مہربانیوں کا انکار نہیں کرتے، تیری عطاؤں کا انکار نہیں کرتے۔ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے آدمی کو سوکھی سڑی ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے، سوکھی سڑی مٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ اب یہ جو پھل اگتے ہیں، غلہ اگتا ہے، زمین سے اگتا ہے، اسی کو ہم کھاتے ہیں، اسی سے ہمارے جسم میں خون بنتا ہے، اسی سے ہماری زندگی چلتی ہے، اسی سے نطفہ بنتا ہے، اسی سے انسان نطفے کو منتقل کرتا ہے اور دوسرا انسان بن جاتا ہے۔ کتنی معمولی چیز سے وہ شروع ہوا اور کتنا اعلیٰ بن گیا۔ تو اس پر ہم غور کرتے ہیں، کریں تو ہمیں اللہ کی نعمت اور اللہ کی قدرت کا احساس ہوگا۔ اعلیٰ کے معنی قدرت کے بھی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تم اللہ کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے؟ یہ قدرت کی قدرت ہے، یہ اللہ کی انسان کا پیدا ہونا اور اتنا عظیم مخلوق کا پیدا ہونا، وہ بھی سلسال سڑی ہوئی مٹی سے پیدا ہونا۔ سلسال کہتے ہیں سڑی ہوئی مٹی، اس سے پیدا ہونا۔ اللہ نے قرآن میں کبھی یہ کہا ہے کہ تراب سے پیدا کیا ہم نے، کبھی کہا تین سے پیدا کیا، کبھی کہا سلسال سے پیدا کیا، کبھی کہا فخار سے پیدا کیا۔ یہ مٹی کے مختلف مرحلے ہیں۔ آدم جب بنے ہیں ان کے مختلف مرحلے ہیں، مٹی مختلف مرحلوں سے گزری تو حضرت آدم بنے۔ تو کبھی اللہ نے تین کا نام لیا، کبھی اللہ نے فخار کا نام لیا۔ یہ سب مٹی کی مختلف شکلیں ہیں جس سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں، تین گارے کو کہتے ہیں، لیسدار گارے کو کہتے ہیں، حمام مسنون وہ گارا جو سڑ جائے اور اس میں بدبو پیدا ہو جائے، سلسال کالفخار یعنی وہ سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے جیسا ہو جائے۔ اس سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ مائن مہین حقیر پانی یعنی نطفہ، اس سے انسان کو پیدا کیا۔ یہ سب انسان کے پیدا ہونے کی منزلیں ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنوں کو خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ جن ایک مخلوق ہے جو ہماری نگاہ پہ نظر نہیں آتی مگر مخلوق ہے، اور لوگ اسے رابطہ بھی قائم کرتے ہیں۔ میں نے بھی اس کی آواز سنی ہے، اس کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ بہرحال ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، آگ کے شعلے سے بنایا ہے۔ پھر فرمایا اتنی چیزیں پیدا کرنے کے بعد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی اپنے پالنے والے مالک کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے؟ جس نے انسان جیسی مخلوق کو بنایا ہے، جس نے خالص شعلے سے جنوں کو بنایا ہے، اس کی قدرت کا انکار تم کیسے کرو گے؟ جنات مجروح روح نہیں ہوئے، بلکہ خاص نوعیت کی مادی اجسام رکھتے ہیں، مگر کیونکہ خالص آتشی اجزاء سے مرکب ہیں اس لیے انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ آتشی مخلوق ہونے کی وجہ سے جنات تیزی سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ سکتے ہیں، بآسانی مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، غیر وضو طریقے سے ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ جنوں کا مادہ تخلیق بھی انسانوں سے مختلف ہے، اس لیے جدید مفسرین کا یہ خیال غلط ہے کہ جنوں سے مراد حبشی جنگلی دیو ہیکل انسان ہے، جنوں سے مراد آتشی مزاج انسان ہے، یہ غلط ہے۔ جن الگ مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، جو خدا دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پالنے والا مالک ہے۔ اب یہ آیت بڑی مشکل سے ایک زمانے میں کہ دو مشرق کہاں ہیں اور دو مغرب کہاں ہیں۔ جب سے امریکہ دریافت ہو گیا، جب سے معلوم ہوا کہ دو مشرق بھی ہیں دو مغرب بھی ہیں، جب یہاں مغرب ہو رہا ہوتا ہے یعنی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، وہاں مشرق ہو رہا ہوتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو دو مغرب اس زمین کے دو مشرق مغرب اور امریکہ کے مشرق مغرب، تو دو مشرق و مغرب ہو گئے۔ اب یہ کوئی مشکل پتہ نہیں رہا۔ جیسے جیسے ہمارا علم بڑھے گا
قرآن کا آیتیں ہمیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی. اب یہ آیت مشکل آیت ہی رہی, کبھی بڑی مشکل آتی ہے کہ 2 مشرق کہاں ہیں, 2 مغرب کہاں ہیں. جب سے امریکہ دریافت ہو گیا معلوم ہو گیا 2 مغرب بھی ہیں 2 مشرق بھی ہیں. رب المشرقین و رب المغربین, دونوں مشرقوں مغربوں کا پالنے والا. اس کے بعد فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اللہ کی قدرت کا کہاں تک انکار کرو گے, کس قدرت کا انکار کرو گے جو 2 مشرق بنا سکتا ہے, اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہے, ایشیا بنا سکتا ہے, افریقہ بنا سکتا ہے, امریکہ بنا سکتا ہے, اتنی بڑی بڑی زمینیں پیدا کر سکتا ہے, 2 مشرق و مغرب پیدا کر سکتا ہے, سورج پیدا کر سکتا ہے, سورج کو ڈبو سکتا ہے, ابھار سکتا ہے, نکال سکتا ہے, اتنی قدرتیں دکھا رہا ہے وہ, اور تم اللہ کی کس قدرت کا انکار کرو گے. ہمیں پھر یہی کہنا چاہیے کہ اللہ ہم اب تیری کسی قدرت کا انکار نہیں کرتے. مرج البحرین یلتقیان, اسی نے 2 سمندروں کو بہا دیا کہ ایک دوسرے سے مل جائیں. سمندر بہتے ہیں, جب دریا کا پانی گرتا ہے سمندر کے اندر تو 2 سمندر ہو جاتے ہیں, ایک میٹھا پانی ایک کھارا پانی, اور دونوں بہ رہے ہوتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے جس میں دونوں آگے نہیں بڑھتے, ادھر میٹھا پانی ہے ادھر کڑوا پانی ہے, بیچ میں لکیر ہے, رنگ الگ ہوتا ہے, مٹیالہ ہوتا ہے رنگ, اس کا رنگ نیلا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ دونوں پانی بہہ رہے ہیں, میٹھا بھی بہہ رہا ہے اور کڑوا بھی بہہ رہا ہے. پھر فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. پانی, اس کا پیدا کرنا, اس کا بہانا. تفسیر اہل بیت میں یہ ہے کہ بحرین کے معنی علی اور فاطمہ ہیں, حقیقی معنی, اعلیٰ ترین معنی. 2 سمندر, برزخ یعنی درمیانی فاصلے سے مراد رسول خدا ہیں, اور لولو المرجان آگے آئے گا. ان دونوں سمندروں سے چھوٹے بڑے موتی نکلتے ہیں, ان سے مراد حسن و حسین ہیں. فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ان دونوں سمندروں سے چھوٹے بڑے موتی نکلتے ہیں. یعنی ایک تو آیت کے معنی یہ بھی ہیں کہ جو یہ موتی نکلتے ہیں یہ بھی اس کے معنی ہیں, لیکن اعلیٰ معنی جو ہیں اس کے وہ حسن و حسین ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو اے جنوں انسانوں تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی قدرت کی کن کن کمالات اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لولو مرجان یہ موتی ہیں بڑے قیمتی, اردو میں مروارید کہتے ہیں اس کو. طب میں اس کو اعصاب کی تقویت, جگر کی قوت, منہ کی بدبو, مثانے کی پتھری, یرقان کی دوائیں تیار کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. آنکھوں کی بیماریاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں. مرجان چھوٹے موتیوں کو کہتے ہیں. درخت کی ٹہنیوں کے مانند ایک زندہ وجود ہوتا ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں درخت کی طرح اگتا ہے. ماہرین پہلے اس کو گھاس سمجھتے تھے, بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جانور ہے. یہ بتدریج بڑھتا رہتا ہے, عام طور پر ٹھہرے ہوئے پانی میں نشو و نما پاتا ہے. غوطہ خور اس کو دریائے احمر کے ساحلوں اور میڈیٹرینین سے نکالتے ہیں. یہ زیب و زینت کے کام آتا ہے. اس سے دل کی تقویت, سانپ کے زہر کو مارنے کی دوائیں, اعصاب کی قوت, رحم سے بہنے والے خون کو بند کرنے کی دوائیں بنائی جاتی ہیں. اب یہ تو اس کی تصویر ظاہری ہے. اب باطنی تصویر یعنی اعلیٰ ترین تصویر تو فرمایا جناب امام جعفر صادق صاحب نے کہ حضور اکرم ختم مرتبت نے فرمایا علی و فاطمہ 2 گہرے علم و طہارت کے سمندر ہیں جن میں کوئی ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتا. انہی دونوں سمندروں سے لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں جن سے مراد حسن و حسین ہیں. تفسیر در منصور بروایت سعید بن جبیر, سفیان ثوری, تفسیر قمی, تفسیر مجموع البیان, تفسیر نور الثقلین, تفسیر علی بن ابراہیم. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشِآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اسی کے قبضے میں ہیں وہ پانی کے جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. کہ آپ جہاز دیکھیے کتنا پورا جہاز آتا ہے, پہاڑ جو چلا جا رہا ہے. اب تو ہوائی جہاز ایسے بن گئے ہیں جو پہاڑوں کی طرح سے ہیں, بڑے بڑے 2 منزلہ ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے ہیں. اور پانی کے جہاز تو اتنے بڑے ہوتے ہیں اس کی انتہا نہیں, پوری بلڈنگ کے برابر ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیے پانی میں تیر رہے ہیں. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشِآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اسی کے قبضے میں ہیں وہ پانی کے جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. وہ اللہ کے قبضے میں ہیں, جب اللہ چاہے ڈبو دے. آپ دیکھیے سمندر پہ تیر رہے ہوں, یہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ وہ سمندر اس کو ڈبوتا نہیں. حالانکہ سمندر بہت طاقتور ہے جہاز کے مقابلے میں, مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے سمندر کو مسخر کر دیا ہے. جہاز اس کے اوپر چلتا ہے اور وہ تیرتا ہے اس کے اوپر. یہ اللہ کی قدرت ہے. فرمایا پھر آخر فرمایا
فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جنوں انسانوں تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن احسانات اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو جہاز ہیں بڑے بڑے، یہ بہت مفید ہیں ہماری معیشت کے لیے۔ امریکہ کا بنا ہوا مال یہاں آتا ہے، چائنا کا بنا ہوا مال یہاں آتا ہے، یہاں کا بنا ہوا مال کہاں کہاں دنیا میں جاتا ہے۔ یہ کیسے جاتا ہے؟ یہ جو بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے جس سے لاکھوں اربوں روپے ہم کماتے ہیں اور لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، یہ جہازوں سے ملتا ہے۔ اور یہ جہاز جو بنانے کا قانون ہے اللہ نے بنایا ہے کہ چند لکڑیاں جوڑ جاڑ کر ہم کشتی بناتے ہیں، وہ کشتی تیرتی ہے، اس سے بڑا جہاز بناتے ہیں، وہ بڑا جہاز پانی میں تیرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس سورہ رحمان کی ہم نے آپ کی خدمت میں 24 آیتیں بیان کر دیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ پر ہم 25-26ویں آیت سے اس کو شروع کریں گے اور اگلی آیتوں کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔